بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام علی علیہ السلام اور والدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور خصوصی لقب مجتبیٰ تھا۔ آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج کے متعلق مختلف اختلافات رائے ملتی ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ نہیں کی تھی، آپ نے صلح کی تھی۔ اگر آپ کی جنگ کے بارے میں دیکھا جائے تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ کا نمایاں کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بن گئے تھے اور معاویہ امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مان رہا تھا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت مجھے مل جائے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے جنگ شروع کی تو اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہم زندہ نہیں بچ سکے، تو اس نے صلح کا کہا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کئی شرائط رکھی اور اس کے ساتھ صلح کر لی۔ معاویہ کو ڈر لگتا تھا کہ خلافت امام حسن علیہ السلام کے پاس نہ چلی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ خلافت میرے بعد میرے بیٹے یزید کو مل جائے۔ بحرالانوار میں مغیرہ سے روایات ہے کہ معاویہ نے چاہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کروا دیا جائے۔ معاویہ نے جدہ بنت اشعث بن قیس کے پاس پیغام پہنچایا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروا دوں گا اور تمہیں 1,00,000 درہم بھی دوں گا۔ اس طرح جدہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے اس کو رقم تو دے دی لیکن بعد میں اس کی شادی یزید سے نہ کروائی۔ بحرالانوار میں ابو میاں سے نقل ہوا ہے کہ میں امام حق کے پاس تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے قے کی صورت میں باہر آ رہے تھے۔ جب زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا کہ آپ کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا جس نے مجھے زہر دیا ہے آپ اسے ہرگز مسترد نہ ہونا، اللہ میرا انتقام اچھا لے گا۔ میری پرواز روح کے بعد میری آنکھوں پہ ہاتھ آپ خود رکھنا اور غسل و کفن آپ مجھے خود دینا۔ میری وصیت ہے کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانا تاکہ تجدید عہد کر لوں۔ اگر کوئی عورت رکاوٹ پیدا کرے تو آپ کو قسم ہے کہ خون ریزی نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل کفن سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے جنازے کو لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر جب مروان نے دیکھا تو حضرت عائشہ کے پاس دوڑ کر آیا اور کہنے لگا، اے ام المومنین، امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امام حسن علیہ السلام یہاں دفن ہوں گے تو روضہ رسول میں مدفون شیخ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ تو مروان جس خچر پہ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، آپ اس خچر پہ سوار ہو جائیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خچر پہ سوار ہونے والی یہ پہلی خاتون تھی۔ یہ سوار ہوئی اور لوگوں کو جمع کرتی ہوئی روضہ رسول پر آئی۔ ایک طرف جنازہ امام حسن علیہ السلام پہنچا اور دوسری طرف حضرت عائشہ روضہ رسول کی طرف پہنچ گئی اور کہا کہ اگر امام حسن کو روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا تو میں اپنے بال نوچ ڈالوں گی۔ ان کی طرف اور بھی دیگر افراد ان کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے، وہ اشارے کے منتظر تھے۔ اشارہ ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور کہنے لگے، ایسے ہی جنازے پہ تیر اندازی شروع کرا دی ہے، کم از کم پوچھ تو لیا ہوتا کہ ہم دفن کرنے لگے ہیں کہ یا نہیں۔ جس چیز سے آپ کو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے، جو آپ چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے۔ اللہ اہل بیت کا محافظ ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کو سب کچھ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی مجھے روضہ رسول میں دفن نہ کرنا۔ ہم صرف وصیت کے مطابق روضہ رسول کے طواف کرانے آئے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر وصیت نہ ہوتی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا تو پھر میں دیکھ لیتا کہ آپ کی فوج کیسے ہمیں روکتی ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کا جسم تیروں میں چھپ گیا تھا اور کفن پھٹ چکا تھا، اس لیے ایک مرتبہ جنازے کو پھر گھر لے گئے۔ 70 تیر جنازے سے نکالے گئے، دوبارہ جنازہ گھر سے اٹھا، پھر جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔